اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ اتنی مشہور و معروف آیت ہے مولانا کہ میرا دعویٰ ہے کہ اہل سنت کا کوئی بھی حصہ طبقہ کوئی بھی محلہ ہو جہاں سنی لوگ رہتے ہوں وہاں چچا تو چچا بچے کو بھی اس آیت کا علم ہے۔ نہ جانے کتنے چچا بچپن سے لے کے 55 تک سنتے آ رہے ہیں، اور میری دعا ہے کہ 55 سے لے کے قبرستان کے مدفن تک سنتے رہیں۔ پھر بھی میں ترجمہ کر دوں تاکہ ترجمانی بھی ہو جائے، سمجھنے میں آسانی بھی ہو جائے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور سچوں کے ساتھ۔ آپ کے ذوق کی باتیں میں کروں گا مگر علماء کا ایک نورانی قافلہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عرس کے حوالے سے تو جلسہ ہے ہی ہے۔ علماء کی ایسی نورانی مجالس کم نظر آتی ہیں، اور یہاں وہ دارالفتہ ہے جہاں مفت میں فتویٰ نہیں افتاء سے فتویٰ دیا جاتا ہے۔ اس لیے ان کے ذوق طبع کی بھی کچھ باتیں ہو جائیں۔ اگر آپ اس آیت میں غور کریں، توجہ دیں، تو آپ کو بھرپور اندازہ ہو جائے گا کہ اسی ایک آیت میں دو الگ الگ مضمون ہیں۔ توجہ دیں، دو الگ الگ عنوان ہے، دو الگ الگ ٹاپک۔ آیت ایک ہے، دو الگ رنگ ہے، الگ انداز ہے، الگ میسج ہے، الگ پیغام ہے، اور دونوں کے بیچ میں واو حرف عطف ہے۔ اس واو سے پہلے جو بات کہی گئی وہ اور ہے، اور واو کے بعد جو بات کہی گئی وہ اور ہے۔ اب سوچئے یہ واو کتنا قابل غور ہے۔ آیت ایک ہے، مضمون دو۔ آپ کی آسانی کے لیے بتا دوں کہ یہ جو پہلا حصہ ہے اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، اس کا تعلق شریعت سے ہے۔ کس سے ہے؟ زور سے بولو۔ شریعت سے۔ اللہ سے ڈرو یعنی نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، نیکیاں کرو، خیرات کرو، ہر وہ کام کرو جو اللہ کو پسند ہے۔ اسلامی حدود کی پاسداری کرو، حقوق اللہ، حقوق العباد سب کا خیال رکھو، یہ شریعت۔ اس کے بعد واو ہے یعنی اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ابھی اٹھا دوں گا یہاں سے۔ اس کا تعلق طریقت سے ہے۔ کس سے ہے؟ آیت ایک ہے، مضمون دو ہے۔ پہلا حصہ شریعت پر عامل بنانے کی دعوت دے رہا ہے، اور دوسرا حصہ طریقت پر چلنے کی دعوت دے رہا ہے کہ شریعت میں چلو مگر یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اگر بغیر کسی رزق لیے جنت میں جانا ہے تو ساتھ ساتھ طریقت پر بھی چلو۔ شریعت پر تو وہ بھی چلتا تھا جس نے 6 کروڑ برس تک اللہ کی عبادت کی۔ شریعت کے معاملے میں اس سے کوئی چک نہیں ہوئی، طریقت کی بات آئی فوراً اٹک گیا۔ وہ ایک الگ مضمون ہے، کبھی موقع رہا تو اس پہ آؤں گا۔ آپ ذرا سے بھی نہیں دونوں چیزوں پہ غور کریں کہ ایک حصہ شریعت کی دعوت دے رہا ہے، دوسرا حصہ طریقت۔ منطقی نقطہ نظر سے اگر میں کہوں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں تو شریعت اور طریقت میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے۔ یہ تو ممکن ہے کہ بندہ شریعت والا ہے، طریقت والا نہیں، لیکن یہ امپاسبل ہے کہ کوئی طریقت والا ہو اور شریعت والا ہو۔ توجہ، اور آسان کرتا ہوں تاکہ آپ سمجھیں۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ کو جانتا ہے، اللہ کو بولیے جانتا ہے کیا؟ کہ وہ احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد۔
वहदहु ला शरीक है, जानता है, पहचानता नहीं। लेकिन ये असंभव है कि कोई अल्लाह को पहचानता हो और जानता नहीं। समझ आ रही है ना? ये तो हो सकता है कि आलिम है, आरिफ नहीं है। किसी के नजर का तीर इसके सीने तक पहुंचा नहीं है, आलिम है, आरिफ नहीं। लेकिन ये इम्पॉसिबल है कि कोई आरिफ हो और आलिम हो। भगा दो उसको उठा के। इस मौके पे मेरे बड़े वालिद गिरामी हुजूर क़िबले आलम इमाम हुमाम शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी भी हफ़िज़हुल्लाह ताला फरमाते हैं, एक मिसाल देते हैं कि इसको यूं समझो कि शरीयत नाम है गोया सर के बाल का। ऐसा नहीं कि सर का बाल शरीयत है, जस्ट टू लेट यू अंडरस्टैंड, आपको समझाने के लिए। यूं समझो गोया सर का बाल क्या, ये शरीयत है। और उस बाल को झाड़ करके, चमका करके, लहरा करके, मांग निकाल के सजा देने का नाम तरीक़त। अल्लाह। तो ये तो हो सकता है कि सर पे बाल है, मांग नहीं है, मगर क्या ये मुमकिन है कि मांग हो और बाल ही ना हो? अब इससे आसान मिसाल तो मैं दे ही नहीं सकता। तो ये तो मुमकिन है कि मौली साहब है, मदरसे से पढ़ के आए हैं, तब ताजा ताजा इल्म है, सब कुछ है, अभी सूफी नहीं बने हैं। लेकिन ये इम्पॉसिबल है कि कोई अल्लाह वाला हो और इल्म वाला हो। तो अब आसानी से अगर इस आयत को समझाया जाए तो ये है कि ऐ ईमान वालों, शरीयत पर अमल करो और तरीक़त पर कदम बढ़ाओ। डरो अल्लाह से। ये डर भी बड़ी अजीब चीज है, एक अजीब एहसास का नाम डर है। और इस एहसास को अगर आप नहीं समझेंगे आज के जमाने में तो कौन समझेगा? बंदा जिससे जितना डरता है, आजमा के देखो, उतना दूर भागता है कि नहीं? आप सड़क पे चल रहे थे, एक काला काला पिटारा सांप नागराज सामने आ गए, क्या करोगे? हाथ में डंडा उंडा कुछ नहीं है, भागोगे। क्या करोगे? पीछे वाले बोलो, क्या करोगे भाई? क्यों? क्योंकि जान बचाना फर्ज है। घर में बैठे थे, अचानक जो है फ्यूजन हुआ, गैस का सिलेंडर दगा, घर में आग लग गई, क्या करोगे आप? भागोगे, फर्ज है भागना। क्यों? ये कौन भगा रहा है? डर भगा, खौफ भगा रहा है। तो बंदा जिससे जितना डरता है, अल्लाह करे जुमला ज़ाया ना हो, बंदा जिससे जितना डरता है उतना दूर भागता है, उतना इधर वाले बोलो उतना। लेकिन सिर्फ अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ इतना बेमिसाल होता है कि बंदा अल्लाह से जितना डरता जाता है उतना अल्लाह के करीब होता है। तो अल्लाह से डरो यानी अल्लाह के करीब हो जाओ। ये वो कीमती अनमोल डर है कि जितना तुम डरते जाओगे उतनी तेजी से आगे बढ़ते जाओगे। बदकिस्मती हमारी ये है अनफॉर्चुनेटली कि हमने सबसे डरना शुरू कर दिया क्योंकि अल्लाह से डरना छोड़ दिया। एक मखसूस तबका है जिसके मन में शायद कभी कभी ये एहसास होता हो, वरना हम सबसे डरते हैं सिवाय अल्लाह के। हमारी लाइफ स्टाइल ही, क्योंकि अल्लाह से डरने का ये मतलब नहीं कि जमजम भी पियो शराब भी पियो। अल्लाह से डरने का ये मतलब नहीं है कि पसीना बहा के मेहनत करके दिहाड़ी भी कमाओ और ऊपर से हरामकारी भी करो। अल्लाह से डरने का ये मतलब नहीं है कि खानकाह में भी जाओ, बुतकदे में भी जाओ। अल्लाह से डरने का ये मतलब नहीं है कि हलाल भी कमाओ, हराम भी कमाओ, बल्कि अल्लाह से डरने का ये मतलब है कि ऐसा डरो, देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, ऐसा डरो कि 24/7 अराउंड द क्लॉक
یہ خیال گردش مارتا رہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس یہی ہم بھول گئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. یہی بھول گئے. ہمارے چلنے کو کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے. You can hide anything from anyone but you cannot hide anything from Allah. اللہ سے تم کچھ نہیں چھپا سکتے. تم چلو تو تمہارا چلنا اللہ دیکھ رہا ہے, بولو تو بولنا اللہ دیکھ رہا ہے, دیکھو تو دیکھنا اللہ دیکھ رہا ہے, کھاؤ تو کھانا اللہ دیکھ رہا ہے, سو تو سونا اللہ دیکھ رہا ہے 24/7. Whatever you do Allah is watching you. وہ دیکھ رہا ہے. پھر بھی ہم الٹا سیدھا کام کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے, مانتے نہیں. آج احمد آباد والوں ضرورت اس بات کی ہے کہ صرف ہم جانے نہیں بلکہ مانے اس بات کی. میرا وجدان کہتا ہے کہ اگر تم نے اپنی زندگی کو اس رنگ میں رنگ لیا کہ اللہ دیکھ رہا, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے یہ خیال رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, تو ایک دن وہ بھی آئے گا کہ تیرا دل بولے گا ہاں وہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں اسے دیکھ رہا ہوں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, حضور تاج العلماء, شہزادے حضور غازی ملت. بڑی معذرت کے ساتھ جو لوگ بڑی نعرے والی تقریریں سننے پسند کرتے ہیں اور اسی میں مست رہتے ہیں, ان کو میں یوٹیوب کی دعوت دے دوں گا. آج کچھ قوم کا درد بیان کرنے بیٹھا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ درد جو ہے آپ سب کا ہمدرد بن جائے. پوری توجہ کے ساتھ تیار ہیں آپ لوگ؟ ہم یہ بھول گئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اگر تیرا یہ عقیدہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے, تو نہیں دیکھ رہا ہے, تو مطلب یہ ہے کہ تو ابھی صرف بندہ ہے. کیا ہے؟ بندہ ہے. لیکن اب تو بھی دیکھنے لگا. اب تو بندہ نہیں, بندہ نواز ہے. وہ دیکھ رہا ہے, یعنی تم ابھی مانگنے والا سوالی. تو دیکھنے لگا, اب تو مستغیث نہیں غوث ہے. وہ دیکھ رہا یعنی تو خادم ہے, خادم. تو دیکھنے لگا, اب تو جمان کا مخدوم. ذرا سوچو کہ اگر یہ ایمان راسخ ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا, تو شراب کی بوتل کو کوئی ہاتھ لگائے گا نہیں. جیسے ہی ہاتھ لگاؤ گے اندر سے آواز آئے کہ بوتل توڑ دے, اللہ دیکھ رہا. جیسے تیرے قدم گناہ کی طرف بڑھیں گے اندر سے دل بولے گا پیر کو روک لے, اللہ دیکھ رہا. جیسی تیری نگاہیں بہکیں گی تیرا ایمان اندر سے بولے گا پلکوں کو جھکا لے, اللہ دیکھ رہا ہے. لیکن ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے بدقسمتی سے کہ بس مسلمان ہیں, باقی اللہ کی مہربانی پر سب کچھ. یاد رکھنا احمد آباد کے غیور مسلمان, اللہ ماشاءاللہ میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جن کے وجود سے کائنات کا وجود ہے. میں ان نفوس قدسیہ ان اللہ والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. مگر ہم میں سے اکثر کا عالم یہ ہے کہ ہم سے اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے ابا مسلمان ہیں. جی دادا مسلمان ہیں اس لیے ہم مسلمان ہیں, اور کوئی خاص بات نہیں. ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم جب پیدا ہوئے تو کان میں اذان دینے کے لیے امام صاحب کو بلایا گیا. اس سے بڑی پہچان ہمارے پاس نہیں. ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ عید کی سوئی کھانا نہیں چھوڑتے, محرم کا کھچڑا کھانا نہیں چھوڑتے, ہم لوگ ربیع الاول کی سبیل پینا نہیں چھوڑتے, اور شب برات میں قبرستان باغ میں پہلے حلوہ کھانا نہیں چھوڑتے. اس از آر آئیڈینٹی, یہی ہماری پہچان ہے. ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارا نام ہمارے ماں باپ نے اردو میں, فارسی میں, عربی میں رکھا, ہندی میں نہیں رکھا. حالانکہ شرعاً ہندی میں بھی رکھنا جائز تھا. اگر کسی مسلمان کا نام چندر پرکاش رکھا جائے تو کوئی مفتی فتویٰ نہیں دے گا. ہاں شرکیہ الفاظ سے محفوظ رکھا, بس یہی ایک پہچان رہے گی. اور بتاؤں, ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہماری مسلمانی ہے.
اس سے بڑی پہچان آج ہمارے پاس اور کوئی باقی نہیں۔ یاد رکھنا، توجہ، ہم وہ مسلمان نہیں جن کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ ہم وہ مسلمان نہیں جنہوں نے انطاکیہ کی کلیساؤں میں گھس کے اذان دے دی۔ ہم وہ مسلمان نہیں جن کے تصور سے قیصر و کسریٰ کے ایوان میں دھرتی کمپ آ جائے۔ ہم وہ مسلمان نہیں جن کا نام سن کر رستم اور سہراب کا کلیجہ تھر تھر آ جائے۔ ہم وہ مسلمان نہیں ارے جو نبی کے وضو کے قطروں کو بھی زمین پہ گرنے نہ دیں۔ ہم وہ مسلمان نہیں، ہم وہ مسلمان نہیں جنہوں نے، دیکھیں کتنے لوگ تاریخ جانتے ہیں، جنہوں نے میدان بدر و حنین میں اپنے کافر رشتہ داروں کے خلاف تلوار اٹھا کر یہ پیغام دے دیا کہ اے لوگوں، رشتہ داری اور ہے، مصطفیٰ کی وفاداری اور ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہدائے بدر و حنین۔ زندہ باد۔ ہم وہ مسلمان نہیں جو اگر فلسطین کا سفر کریں تو فصیلوں پہ نظر پڑنے سے پہلے پادری قدموں میں بیت المقدس کی چابی رکھتے۔ ہم وہ مسلمان نہیں، میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں، دیکھیں کتنے لوگ جانتے ہیں، وہ مسلمان نہیں کہ جنہوں نے دریائے نیل کی روانی کو، دیکھیں ایمان کیسا تھا، دریائے نیل کی روانی کو صرف ایک خط، ایک پتر لکھا تو روانی کا مزاج بدل گیا۔ ہم وہ مسلمان نہیں جن کے تصور سے کفر کا شیش مہک ٹوٹ جائے، ارے جنہوں نے روما کا غرور مٹی میں ملا دیا۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جن کا چہرہ دیکھتے ہی ایک راشا پیدا ہو جائے۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے فتح قادسیہ کے وقت سعد ابن ابی وقاص کی کمک میں شامل ہو کر جب قادسیہ اور مدائن کا رخ کیا اور سامنے دریائے دجلہ کی اوفان مارتی لہریں انہیں روک رہی تھی، تو ان مجاہدین اسلام نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، بلکہ اسی بہتے دریا میں اپنے گھوڑوں کو ایسا دوڑایا کہ اس دل فریب منظر کو دیکھ کر شاعر مشرق کو بھی کہنا پڑا کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم تو بس ہے مسلمان۔ ایسے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے اے مسلمان، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ میں ایک ایگزامپل دوں گا، دیکھیں کتنے لوگ کہاں کہاں تک اسے پہنچا سکتے ہیں۔ حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہے نا؟ ہاں؟ دن دیکھے یہ عالم تھا اویس قرنی کا، سرکار کی سن سن کے خبر جھوم رہے، جنگل میں عبادت کر رہے تھے اور بڑا خطرناک جنگل تھا، عبادت میں مشغول ہے اور ان کی بکریاں بڑے سکون سے گھاس کھا رہی ہیں، اور ایک بھیڑیا گردن گھما گھما کے ان کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ بھیڑیا سمجھے؟ بھیڑ نہیں، بھیڑیا۔ انگریزی میں کہتے ہیں ہائینا، بات سمجھ میں آئی نا؟ ارے مسکرائیے نا۔ ہمارے یہاں لکھنؤ میں جیسے جاؤ تو فوراً پہلا بورڈ مسکرائیے کہ آپ لکھنؤ میں، چاہے جیسے حالات ہو مسکرائیے۔ لگتا ہے پہنچ گیا کیا آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کی سمجھداری کو وفاداری کا پیرہن پہناتے ہیں۔ تب جو مسکرا کے فریش ہوئے تو پھر ذہن کو وہی لائیے۔ بکریاں گھاس گھاس چل رہی ہیں، بھیڑیا جو ہے بڑا خطرناک درندہ ہوتا ہے۔ اگر شیر ہوتا، سنگھ ببر شیر داڑھی والا، میں یقین کر لیتا ہو سکتا ہے،
کیونکہ شیر جتنا خوخار ہوتا ہے اتنا ہی خوددار بھی ہوتا ہے. If you feed the lion properly, then you can walk with the lion wherever. قاعدے سے کھلا پلا دو اگر شیر کو تو تم اس کے ساتھ ٹہل گھوم سکتے ہو. اور یہ میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں، ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے ایسا کیا کہ اس کو پہلے کھلایا پلایا پھر 500 میٹر تک ساتھ میں گھمایا. سبحان اللہ. یہ اور بات ہے کہ ایسا کرنے کے لیے سینے میں شیر والا دل بھی چاہیے. یہ سب کے بس کا روگ نہیں ہے. سبحان اللہ. خیر تو شیر ہوتا تو میں یقین کر لیتا کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن بھیڑیا میرے دوستو ایسا درندہ ہوتا کہ پیٹ نہیں اتنا کھا لیا کہ گردن تک کھا لیا، سانس لینے کی گنجائش نہیں ہے. اور سامنے کوئی بکری دکھ جائے بھیڑ دکھ جائے تو نوچے گا ضرور چاہے کھائے نہ. ایسا درندہ. اور یہاں کیا منظر ہے، خواجہ اویس عبادت کر رہے ہیں، بکریاں سکون سے گھاس چر رہی ہیں اور ایک بھیڑیا گردن گھما گھما کے بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے. ایسا ادبھت اوشوسنیہ اکلپنیہ انکریڈیبل انبلیویبل ناقابل یقین منظر جب ایک راہگیر نے دیکھا، ایک مسافر نے، اس سے رہا نہیں گیا. اس نے پوچھا بابا، توجہ جملہ دارا نام، بابا آپ کو اس بھیڑیے سے ڈر نہیں لگتا؟ تو حضرت خواجہ اویس قرنی نے سر اٹھا کے مسکرا کے کہا تو میری بات کر رہا ہے، میری بکریوں کو بھی اس سے ڈر نہیں ہے. اس بھیڑیے سے میری کہا وہ کیوں نہ سن، توجہ سن، پہلے میں اس بھیڑیے سے ڈرتا اب یہ بھیڑیا مجھ سے ڈرتا ہے. کہا وہ کیوں؟ کہا سن، جب تک اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، جب تک میں اللہ سے نہیں ڈرتا تھا اس بھیڑیے سے ڈرتا تھا. جب سے میں اللہ سے ڈرنے لگا یہ بھیڑیا مجھ سے ڈرنے لگا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضور تاج العلماء. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے اگر ہمارے سماج میں ہمارے معاشرے میں چھپے ہوئے اساماجک تتو لوگ، ان سوشل ایلیمنٹس، ایسے لوگ جنہوں نے سماج کو نقصان پہنچایا ہے، ایسے بھیڑیے اگر تمہیں ڈرائیں، دھمکائیں یا کچھ دکھائیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسی رنگ میں اسی مستی میں تم اس حضرت خواجہ اویس کے کردار کو یاد کر لو اور سمجھ جاؤ اور کہہ دینا کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں. ارے اگر تم اللہ سے ڈرنے والوں کو ڈراؤ گے تو تمہارا حشر بیکار ہوگا. اللہ اکبر. یا اللہ. مسلک اعلی حضرت زندہ باد. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب اگر کوئی تمہیں منہ دکھائے ایسا کرے تو انہیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے، لیکن اس سے پہلے تمہیں ایک سچا پکا سنی صحیح العقیدہ مسلمان بننا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے، ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں اور پوری شان سے جانتے ہیں کہ یہ کتنی اہم چیز ہے. اللہ کرے جو بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں وہ دل کے خانے میں ایسا اتر جائے کہ سب کا ڈر دل سے نکل جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ آپ نے سنا نا کہ بندہ جس سے جتنا ڈرتا ہے اتنا قریب ہوتا ہے، اتنا اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن اللہ سے جتنا ڈرتا ہے اتنا اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے. تو ٹارگٹ یہ ہے how to get closer to Allah. How to get closer to Allah. اللہ کے قریب کیسے ہو، یہ مین مدعا ہے، مین ٹارگٹ. اور قریب ہونے کے کئی راستے صوفیاء کرام نے بتائے. سب سے مضبوط راستہ یہی ہے کہ تم اللہ سے ڈرنا شروع کرو. اللہ سے ڈرنا شروع کرو، کیونکہ اگر تم اللہ سے ڈرنا شروع کرو گے تو سماج میں چھپے ہوئے بھیڑیے ہم سے ڈرنے لگے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ میں کچھ کبھی زور کا جھٹکا بڑے دھیرے سے دیتا ہوں. میں چاہتا ہوں میں دھیرے سے کہوں لیکن آپ دمدار انداز سے سنیں.
تم ڈرنا شروع کرو گے اللہ سے، لوگ ڈرنا شروع کریں گے تم سے۔ یہ چیپٹر آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کر لیا۔ دوسرا راستہ فاسٹسٹ وے اللہ کے قریب ہونے کا یہ ہے کہ قرآن پاک کو پڑھو اس کی میننگز کے ساتھ۔ یہ بات عام طور پہ ہمارے ائمہ مساجد کے عناوین و مضامین میں سے ہے، جمعہ میں یہ دیتے ہیں، لیکن ہمارے سنی لوگ بھی ماشاءاللہ جمعہ میں ایسے وقت پہنچتے ہیں جب امام صاحب ممبر پہ بیٹھ جاتے ہیں، تو اس لیے بتانا پڑ رہا ہے۔ یعنی قرآن کو ایسا پڑھو کہ صرف پڑھو نہیں بلکہ اس کو سمجھتے جاؤ۔ حضرت مولانا روم فرماتے ہیں کہ بندہ جتنا قرآن سمجھتا جائے گا اتنا اللہ کے قریب ہوتا جائے گا۔ تیسرا آسان راستہ یہ ہے کہ صدقہ و خیرات چھپا چھپا کے کرو، دکھا کے نہیں کیے مولی صاحب کہ 100 روپیہ چندہ ہے، میرا نام حاجی فلاں ہے اور میں اس مسجد کو دے رہا ہوں، اور جب تک مولی صاحب اعلان نہ کر دیں مائک پہ وہ اسٹیج نہ چھوڑے، ایسا چندہ اللہ کو نہیں پسند۔ بلکہ کیسا پسند ہے کہ دہنے ہاتھ سے اگر دو تو بائیں ہاتھ کو نہ پتہ چلے کتنا دے، جتنا چھپ کے نیکیوں کی طرف قدم بڑھاتے جاؤ گے اتنی تمہاری شخصیت نکھرتی جائے گی اور تم اللہ کے قریب ہوتے جاؤ گے۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے، if you want to get closer to Allah، اللہ کے قریب ہونا ہے تو سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ اللہ والوں کے قریب ہونا۔ اور وہ عنوان اس میں آ رہا ہوا ہے، کونوا مع الصادقین۔ اللہ والوں کے کیا ہو جاؤ، دوسرے بولے قریب ہو جاؤ۔ تم اللہ والوں کے قریب ہوگے، اللہ والے اللہ کے قریب کر دیں گے۔ المرء مع من احب، حضور نے فرمایا مرد کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا انسان کا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو ذرا محبت بھی سوچ سمجھ کے کیا کرو، کیونکہ حشر بھی اسی کے ساتھ ہونا ہے۔ سمجھ رہے ہیں یہ بات کی نہیں؟ المرء مع من احب، تو اللہ والوں کے قریب ہو جاؤ۔ جتنا تم اللہ والوں کے قریب ہوگے اتنی تیزی سے تم اللہ کے قریب ہوگے۔ میں ادھر ادھر کی لمبی جوڑی مثال نہیں دوں گا، اور آج کل تو زمانہ ایسا ہے کہ اگر کوئی حدیث یا کوئی حکایت یا کوئی واقعہ پیش کیا جائے تو خبیث فوراً ٹوکتا ہے، ضعیف ہے، ضعیف ہے۔ اس لیے میں قرآن سے اگزامپل دینا چاہتا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ پورے گجرات میں کوئی اتنا ضعیف العقیدہ مسلمان نہیں جو قرآن کو معاذ اللہ ضعیف کرے۔ دقیانوس کا نام تو سنا ہوگا، جو لوگ بڑی رود رواڑی سوچ رکھتے ہیں، پرانے خیالات کہتے ہیں بڑی دقیانوسی سوچ۔ یہ ایک بادشاہ تھا، اس کا زمانہ حضور کی ولادت سے 300 ساڑھے 300 سال پہلے تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ اٹھنے کے تقریباً 250 سال بعد کا، یعنی دو رسولوں کے بیچ کا اس کا زمانہ۔ He was the king in the period of Roman Empire، کیتھولک رومن امپائر کا کنگ تھا دقیانوس، اور اس کا کیپٹل کون سا تھا؟ آج جو جارڈن کا کیپٹل ہے عمان، وہ اس کا کیپٹل ہے۔ ایسا راجہ تھا، ایسا بادشاہ تھا کہ سب پہ ظلم کرتا تھا، سب پہ ستم کرتا تھا۔ جو اس کی بات سے ہٹ جائے اسے راستے سے ہٹا دیتا تھا، اتنا ظالم و جابر۔ میں ایک تاریخی حقیقت اس کی بتا دوں کہ وہ ایسا بادشاہ تھا کہ اپنے جس گرو نے اسے آشیرواد دے کے کرسی پہ بٹھایا تھا، اسی گرو کو سائیڈ میں بٹھا کے ان کی کرسی پہ بیٹھ کے ان کے زمانے کا چلنے والا جو چاندی اور سونے کا سکہ تھا اسے ڈی مونیٹائز کر کے نوٹ بندی کر کے اپنے نام کا سکہ چلایا۔ دقیانوس ایسا بادشاہ، اتنا ظالم و جابر تھا کہ ستارے کی پوجا کرتا تھا اور چاہتا یہ تھا کہ پورا عراق، پورا شام، پورا روم، پورا یمن ستاروں کی پوجا کرے، اور اگر کوئی حضرت عیسیٰ کا نام لے لیتا تھا تو اس کی موب لنچنگ ہو جاتی تھی، اتنا ظالم۔ میں کیا کیا بتاؤں، میں بات دقیانوس کی کروں گا، آپ کا دماغ پتہ نہیں کہاں جائے گا۔
اس لیے اندر جانے ہی نہیں چاہیے. اتنا ظالم تھا. اس نے ایک ڈیٹینشن سینٹر بھی بنایا تھا. جو اس کے خلاف بولتا تھا اسے اس میں ڈیٹین کر دیتا تھا. ایسا ظالم. اللہ کی شان دیکھو کہ اسی کے ظلم سے اکتا کر پتہ نہیں 4 لوگ یا 6 لوگ یا 7 لوگ یا 8 لوگ, اللہ ہی ان کی تعداد جانتا. اللہ والے تھے, حضرت عیسیٰ کی امت کے اولیاء تھے. انہوں نے فیصلہ کیا کہ چلو یہ شہر چھوڑتے ہیں اور کہیں سکون سے ایسی جگہ چلتے ہیں جہاں ہم اللہ کی عبادت کر سکیں. وہ چل پڑے. ابھی وہ تھوڑا آگے بڑھے تھے کہ یہ کتا ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا. اب وہ آگے آگے کتا پیچھے پیچھے, وہ آگے آگے کتا پیچھے پیچھے. تو مزاج کیا ہوتا ہے انسان کا جب کوئی کتا پیچھے چلتا ہے تو ایک دو بار اسے ہٹ ہٹ کرتے ہیں نا. اس کو کیا, لیکن وہ پونچھ ہلاتا تھا, زبان باہر کرتا تھا, پھر پیچھے پیچھے. پھر روکتے سے رکتا تھا, پونچھ ہلاتا تھا, زبان باہر کرتا تھا, پھر پیچھے پیچھے. چلتے 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 رقیم نام کے گاؤں میں پہنچے. جب وہاں پہنچے تو دیکھا کتے نے وہاں بھی ساتھ نہیں چھوڑا. تو جو وہ اللہ والے جو اولیاء تھے ان میں سے جو سب سے بڑے تھے, موسٹ سینئر, وہ آگے بڑھے اور انہوں نے اس کتے سے کہا کہ دیکھ اب تو چلا جا, کیونکہ تو بھوکے گا, تیری آواز سن کے راجہ کے سپاہی دوڑ کے آئیں گے, مجھے پکڑیں گے اور لے کے چلے جائیں گے. تو کتا ہے اس لیے تجھے بھگا رہے ہیں. اتنا کہنا تھا وہ کتا رونے لگا میرے دوست. He started to cry. اور اپنے دونوں ہاتھ کو آسمان کی طرف بلند کر کے کہا, اے مولا تعالیٰ مجھے انسانی زبان دے دے, انسانی نطق دے دے, تاکہ میں تیرے نیک بندوں سے بات کر سکوں اور انہیں اپنے دل کے حال بیان کر سکوں. ذرا نیکوں کی صحبت کا فیض دیکھو کہ پیچھے پیچھے چلنے سے اللہ نے اس پہ زبان کتے کو انسان کی زبان دے دی. اور وہ انسانی بھاشا میں بولنے لگا کہ اے اللہ والو, میں یوں ہی پیچھے پیچھے نہیں چل رہا تھا. جب میں نے دیکھا کہ آپ کے گرد ایک نور حالہ بنائے ہوئے اور آپ کا طواف کر رہا, میں سمجھ گیا کہ کفر کی ظلمت میں یہ نور کی روشنی یہ کوئی معمولی نہیں, یہ اللہ والوں کی ہے. بس اسی کو دیکھتے دیکھتے میں پیچھے پیچھے چلنے لگا. اے اللہ والوں, جس راجہ سے آپ تنگ ہو ہم بھی اس سے تنگ ہیں, ہمیں ہمارا ساتھ نہ چھوڑو. واللہ انی احب الصالحین, قسم خدا کی میں اللہ والوں سے سچی محبت کرتا ہوں, مجھے چھوڑو مت. اتنا کہنا تھا, ان نیک لوگوں نے اس کتے کی طرف اشارہ کیا, کہا چل, جب یہ بات ہے تو جہاں ہم چلے وہاں تم چل. چلتے 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 چڑھتے چڑھتے ایک غار, ایک گفا ملی. پہاڑ کا نام کہف تھا اور گفا کا نام کوہ کہف. غار کہف, گفا, ایک کیو ملی. وہ کیو بھی ایسی تھی کہ جیسے ہی اس کے اندر گئے وہ سارے لوگ سب کو نیند آ گئی. کتے کو اپنی حد پتہ تھی, توجہ چاہوں, وہ اندر نہیں گیا بلکہ وہ اسی گفا کے دہانے پہ اپنے دونوں بازوؤں کو آگے پھیلا کے, پاؤں پھیلا کے سکون سے بیٹھا. اللہ کو اس کا یہ لیٹنا اتنا پسند آیا کہ پیچھے چلنے کی برکت دے اللہ نے اس کتے کو بھی اپنے مقدس کلام کا عنوان بنا دیا اور فرمایا کلبہم باسط ذراعیہ بالوصیۃ. ان کا کتا سکون سے اپنی باہیں پھیلائے بیٹھا تھا. یہ پیچھے چلنے کی برکت ہے. وہ سو گئے, ان کا کتا بھی سو گیا. 10 سال نہیں, توجہ رہے, 50 سال نہیں, 100 سال نہیں, 200 سال نہیں, 300 سنین وازدادوا 9. 309 سال تک سوتے رہے. 309 سال تک. ذرا پیچھے چلنے کی برکت دے, ان کا کتا بھی 309 سال تک سوتا.
न उन्हें मौत आई न इसे मौत आई। वनुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीनी व ज़ातल शिमाल, और हर 6-6 महीने पे वो करवट भी बदलते थे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, पीछे चलने की बरकत दे। कुत्ता भी 6-6 महीने पे अपनी करवट बदल रहा। जरा सोचें, वो गुफा भी बड़ी अजीब थी, अजीब गुफा थी। थोड़ा सा पूरब से भी खुली थी, थोड़ा सा पश्चिम से भी खुली थी, और इसी वजह से जब सूरज निकलता था तो पूरब से किरणें आती थी, और जब डूबता था तो पश्चिम से किरणें आती थी, और किरणों की वजह से गुफा में उजाला बहुत हो जाता था। कहीं ऐसा ना हो कि ये उजाला जो है अल्लाह वालों को उठा न दे, तवज्जो है, कहीं उनकी नींद में खलल न पैदा करे, ये रोशनी कहीं उनकी नींद को मुतासिर न करे। अल्लाह की शान देख, अल्लाह पाक ने उन नेक वलियों के लिए निजाम फलकी को बदल दिया, और ऐसा बदल दिया कि कुरान की याद पुकार उठी, वो तरह शम्सा इदा तलात तज़ावरु अन कहफिहिम ज़ातल यमीन व इदा ग़रबत तक़रिदुहुम ज़ातल शिमाल व हुम फी फजवतिन मिन, कि सूरज जब निकलता था तो कहीं किरणें अंदर ना आवे, उसे दाहिनी तरफ मोड़ देता था, और जब डूबता था तो किरणें अंदर ना आवे, सूरज को बाईं तरफ घुमा देता था। एक बात ज़हन में आ रही है कि अहमदाबाद वालों, मौका मिले तो इन बेवकूफ जाहिलों को समझाओ जो औलिया के इख्तियार पर उंगली उठाते हैं, इनसे कहो कि जब हजरत ईसा की उम्मत के औलिया की ये शान कि उनकी नींद न खुले, अल्लाह सूरज को दाएं बाएं कर देता है, तो मेरे नबी के अली के लिए मकामे साहिबा में अगर डूबे सूरज को पलटा दे तो आए क्या? वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मकामे औलिया इकराम, शाने औलिया इकराम, हुजूर ताजुल उलमा। वाह वाह वाह। तफसील में जाने का वक्त नहीं, मैंने तो मुफ्ती साहब से कहा था कि बस मैं आधा घंटा, इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन आप इतना अच्छा सुन रहे हो कि मुझे न ये घड़ी याद रहेगी न वो घड़ी याद रही, सिर्फ ये सुहानी घड़ी याद रही। इस बात को एकदम फाइनल की तरफ ले जा रहा हूँ, तवज्जो है ना आप जरा ख्याल करें कि सूरज दाएं बाएं किया जा रहा है उनके लिए। अच्छा एक बात बताओ, और पूरी ईमानदारी से बताना, जो है वही बताना। अगर आपने किसी को दावत दी 4-5 लोगों को, और उनमें से कोई एक ऐसा था जो कुत्ते के बगैर कहीं जाते ही नहीं, और एक साथ कुत्ता लेके आए, अब आप 5 लोग हो, कितने, और उसमें एक साथ कुत्ते के साथ आए। मेजबान ने पूछा होस्ट ने, आप कितने हैं? तो आप क्या जवाब दोगे? 5। ये थोड़ी ना कहोगे कि हम 5, छठा हमारा कुत्ता, ऐसा बोलोगे? नहीं। या हम 6, 7वां हमारा कुत्ता, ऐसा बोलोगे? हम 3, चौथा हमारा कुत्ता, ऐसा बोलोगे? क्यों? क्योंकि कुत्ता जो है वो नोटिसेबल चीज नहीं है, और अगर ज्यादा बोलोगे और गैरतमंद मेजबान निकला ना तो कहेगा ठीक है जनाब, आप अपने कुत्ते के साथ तशरीफ ले जा सकते हैं, मैंने आपके कुत्ते को दावत नहीं, कुत्ते को कोई नोटिस में नहीं दे। 3 थे तो 3 कहोगे, 5 थे तो 5 कहोगे, 7 थे तो 7 कहोगे, ये नहीं कहोगे हम 3 चौथा हमारा कुत्ता, हम 5 छठा हमारा कुत्ता, या हम 7 8वां हमारा कुत्ता, ऐसा नहीं। इखलाकी तौर पे कोई नहीं बोलेगा, मगर जरा औलिया अल्लाह की सोहबत का फैज़ देखो और पीछे चलने की बरकत का रंग देखो कि जब वो कितनीर, वो साहबे कहफ का कुत्ता जब पीछे पीछे चला तो अल्लाह ताला ने उस नाम नोटिस लिए जाने वाले जानवर को कहीं और नहीं अपने कुरान में नोटिस लिया और फरमाया सयकूलून सलासतुर राबिउहुम कल्बुहुम व यक़ूलून खमसतुन व सादिसुहुम कल्बुहुम रजमन बिल गैब व यक़ूलून सबअतुन व थामिनुहुम कल्बुहुम। ए महबूब, अन करीब लोग कहेंगे कि असहाबे कहफ 3 थे, चौथा उनका कुत्ता, कुछ कहेंगे 5 थे, छठा उनका कुत्ता, कुछ कहेंगे 7 थे, 8वां उनका कुत्ता। या अल्लाह मामला क्या है? पूछा
जा रहा है असहाबे कहफ कितने, जवाब मिल रहा है 3/4 उनका कुत्ता, 5/6 उनका कुत्ता, 7/8 ये कुत्ते को क्यों? तो जवाब मिलेगा सुन, यही तो सोहबते सालिहीन का रंग है कि जब कोई दामन पकड़ता है वलियों का तो जहां गौसे आदम वहां कादिरी, सुभान अल्लाह सुभान। जहां गरीब नवाज वहां चिश्ती, जहां मखदूम समनानी वहां अशरफी। और अहमदाबाद वालों, तुम्हें तो घबराने की जरूरत नहीं। जब ख्याल आए कभी शाह वजीहुद्दीन के यहाँ चले जा, कभी शाह आलम, कभी कुतुब आलम, कभी मूसा सुहाग, ऐसा दामन पकड़ो कि दुनिया के कुत्ते तुझे देख के कहें कि जब जब मुस्तफा की उम्मत के इन शहसवारों का ये आलम है तो अल्लाह वालों का आलम क्या है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर गाज़ी मिल्लत। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत, मैं अपने वादे से भी बढ़ के और अपने वक्त से भी बढ़ के जो बातें मुझे कहनी थी मैंने कोशिश की कि कम से कम वक्त में उसे क्लियर कर दूं। तो ये नुस्खा लेके आपको अब आगे का जीवन गुजारना है। पहले ये कि शरीयत पे अमल करो, मगर इसे काफी मत समझो, साथ ही साथ तरीकत पर भी चलो। दोनों को मजबूती से लेके चलोगे। जब तुम चलोगे तो मेरा विजदान कहता है कि तुम्हें देखने वाला ये नहीं कहेगा कि मुसलमान जा रहा, बल्कि कहेगा कि चलता फिरता इस्लाम जा रहा, चलता फिरता इस्लाम जा रहा है। अपने किरदारो अमल को बदलो, मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये आखिर क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं? अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।